چیز، ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ واللہ اکبر پر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ پہلے تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھنا ہے آپ کو، اور ثنا کے بعد اور قرأت شروع کرنے سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ۔ صحیح؟ قرأت سے پہلے کتنی بار پڑھنا ہے؟ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آسان کر دیں، تیسرا کلمہ ہی تو ہے یہ، تیسرا کلمہ ہے، تیسرے کلمے کا اتنا حصہ آگے کا پڑھنے کا۔ تیسرا کلمہ پورا کتنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، سب کو یاد ہے تیسرا کلمہ؟ واللہ اکبر پہ رک جانے کا، آگے کا ولا حول ولا قوۃ نہیں پڑھنے کا۔ تو کتنا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار پڑھیں۔ پھر قرأت ہوگی، اس کے بعد قرأت کے بعد پھر خاموشی ہوگی۔ جب خاموشی ہو جائے تو آپ کو 10 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ یہی تسبیح پڑھنا ہے، ٹھیک؟ پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھنا ہے، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ سجدے سے اٹھ کر کے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر کتنا ہو جائے گا رکعت میں؟ کیسے؟ ثنا کے بعد کتنی بار پڑھی؟ 15۔ پھر اس کے بعد قرأت کے بعد کتنی پڑھی؟ کتنے ہو گئے؟ 25۔ اس کے بعد پھر رکوع میں کتنی بار پڑھی؟ کتنے ہو گئے؟ 35۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 بار پڑھی، کتنے ہو گئے؟ 45۔ پھر سجدے میں 10 بار پڑھی، کتنے ہو گئے؟ پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 بار پڑھی، پھر اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں 10 بار پڑھی، ہو گئے 75۔ اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب کے بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو کچھ لوگ جلدی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ کہیں اگر آپ کی تسبیح چھوٹ جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آگے کی چھوٹ گئی تو پھر پیچھے تھوڑا جلدی پڑھ کے اس کو آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو یہ آپ کو طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ آپ